اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری بحث الحمدللہ مقدمات نماز کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم نے ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مقدمات نماز میں سے ایک چیز وہ جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، فقط اور فقط مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں جو یہ بات کہی ہے، آباد کے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، مسجد کو بنانا سنوارنا، اس میں پیسہ خرچ کرنا، یا مسجد میں نماز قائم کر کے اس کو آباد رکھنا۔ چونکہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر مسجد ہو لیکن مسجد میں نمازی نہ ہوں تو وہ مسجد آباد مسجد نہیں کہی جاتی بلکہ غیر آباد مسجد کہی جاتی ہے۔ تو چاہے بنانا، رنگ کرنا، سنوارنا، اس کو اچھا رکھنا ہو یا اس میں نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ ذمہ داری ہو یا یہ ذمہ داری ہو، یہ کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو چونکہ مقدمات نماز میں سے چوتھے نمبر پر پہنچ چکی ہے۔ پہلا طہارت ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، دوسرا وقت کے سلسلے میں گفتگو ہم نے کر لی، تیسرا لباس اور ڈریس کے سلسلے میں ہم نے بول دیا۔ آج ہماری گفتگو ہے مکان، یعنی وہ جگہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جگہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو وہ مسجد ہے یا مسجد کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ تو مسجد کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے، جو مسجد کے بارے میں ائمہ نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے، اللہ نے کوئی بات کہی ہے، وہ انشاءاللہ مستقل الگ بالکل سیپریٹ ایک بحث کل انشاءاللہ مسجد کے سلسلے میں کریں گے۔ آج مسجد کے علاوہ اگر ہم کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات وہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ جو بات ہم نے کپڑے کے سلسلے میں کہی تھی، کسی کی چھینی ہوئی، غصب کی ہوئی، کسی کا حق اس میں معلوم ہم نے اپنی بہن میراث ملی، بہن کا حق ادا نہیں کیا یا بھائی کا حق ادا نہیں کیا اور وہ ہم سے راضی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس گھر میں، اس جگہ میں، اس کھیت میں، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وہ غصبی ہو گیا۔ ہم یہ نہ سمجھیں آدھی یہ میز ابا نے چھوڑی تو آدھی پہ ہم پڑھ لیں، نہیں، پوری میز میری بھی ہے، میرے بھائی کی بھی ہے، میری بہن کی بھی ہے، پوری میز ہر حصے میں میرا بھائی بھی شریک ہے، میری بہن بھی شریک ہے، جو ان کے وارث ہیں سب شریک ہیں۔ تو یا تو ان کی اجازت ہو یا ہم نے تقسیم کر کے آدھا آدھا کر لیا ہو، اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس میں اجازت نہیں تو وہ ہمارے لیے غصبی ہے،
وہ اس میں نماز ہماری صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے ایسے پیسے سے زمین خریدی ہے، ایسے پیسے سے گھر وغیرہ بنایا ہے جو حلال کا نہیں تھا، تو وہ بھی مکان صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زمین ہم نے خریدی ہے اس پیسے جیسے جو حلال نہیں تھا۔ یا مثال کے طور پر ہم نے پیسہ کمایا لیکن اس کا خمس ادا نہیں کیا، خمس نہیں دیا، اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا، رسول اور آل رسول کا حق نہیں دے سکے ہم، تو اس جگہ پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں اس کو حلال صحیح طریقے سے اس کو ہونا چاہیے، غصبی نہ ہو۔ تو عام باتیں یہ ہوتی ہیں، اس کا خیال کرنا ضروری ہے، مباح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ جہاں پر ہم نماز پڑھیں وہ ساکن و ٹھہری ہوئی ہو، حرکت چلتی ہوئی نہ ہو وہ جگہ ایسی۔ یہ جنرل قانون ہم بتا رہے ہیں۔ مجبوری ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، نماز قضا ہو جائے گی تو وہ مجبوری ہو گئی، یہ تو مجبوری ہے ہماری۔ لیکن جنرل ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کہیں ہم جا رہے ہیں گاڑی چلاؤ ایسے پڑھنے، نہیں، گاڑی روکیے نماز کے وقت، رکیے، چونکہ آپ رک سکتے ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آرام سے نہ رکیے، رکنے کے بعد نماز پڑھیے۔ میں یہیں پر یہ بات کہوں کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو ہمیں سب کچھ تو یاد ہوتا ہے، ہم کہاں رکیں گے، ہم کہاں کھائیں گے، ہم کہاں ٹھہریں گے، ہم کیسا کھائیں گے، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کی عبادت کہاں کریں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے چلنے سے پہلے کہاں پر میں رکوں گا نماز کے لیے، کہاں وضو کروں گا، اور وہ جگہ صحیح بھی ہے یا جگہ صحیح نہیں ہے، تو یہ سوچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ مباح ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ چلتی ہوئی جگہ نہ ہو۔ تیسری جگہ کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ ایسی جگہوں میں سے نہ ہو جہاں پر میرا ٹھہرنا حرام ہے، ایسی جگہوں پر نہ ہو جہاں میں ٹھہر نہیں سکتا، تو ایسی جگہ نماز بھی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر مجھے اجازت نہیں، چاہے وہ کافر ہی کی جگہ کیوں نہ ہو، اس نے وہاں بورڈ لگا رکھا ہے یہاں ٹھہرنا منع ہے، اب میں وہیں پر نماز پڑھوں، صحیح نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں میرے لیے ٹھہرنا صحیح نہیں ہے وہاں پر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد اگر میں انشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہماری قسمت میں کیا، ہمیں نبی اکرم کی زیارت نصیب ہو گئی، ان کی قبر کی زیارت نصیب ہوئی، ائمہ کی قبر پر چلے گئے، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، دوسرے شہروں میں، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہمیں جلد سے جلد ائمہ کی قبور تک زیارت کے لیے پہنچائے انشاءاللہ۔ ہمیں یہ نصیب ہوا تو ائمہ کا احترام، نبی کا احترام یہ ہے کہ ان کی قبر کے آگے نہ کھڑے ہوں بلکہ پیچھے کھڑے ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ادھر قبلہ ہے، اس سائیڈ میں قبلہ ہے، اب یہاں پر یہ قبر ہے، یہاں پر قبلہ اس سائیڈ میں یہ قبر ہے، تو اب میں یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، یہاں آگے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھوں۔ قبلے یعنی کیسے کھڑا ہوں؟ اس طرح سے کھڑا ہوں کہ قبر بھی سامنے ہو اور قبلہ بھی سامنے ہو۔ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں اور قبر میرے پیچھے چلی جائے، یہ نبی اور آل نبی کے احترام کے خلاف ہے۔ مجھے ایسے نماز پڑھنی چاہیے کہ میری پیٹھ ان کے قبر کی طرف نہ ہو۔ چوتھی چیز، جہاں میں سجدہ کر رہا ہوں وہ سجدے کی جگہ پاک ہونی چاہیے، پاک ہو وہ جگہ، نجس نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر میں سجدہ کر رہا ہوں وہ پاک ہونی چاہیے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، اگر امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی ہے جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں تب تو بہت ہی اچھا ہے، تب ہماری نماز کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو زمین جس پر ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ زمین پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جہاں پر میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جس سے میرا کپڑا یا میرے ہاتھ نجس ہو جائیں، ایسی جگہ نہ ہو
کہ معلوم ہے وہاں پر پیشاب کیا ہوا، میں نے وہیں ہاتھ نجس ہو گیا میرا، یا کپڑا نجس ہو گیا. ایسی جگہ نہ ہو کہ جو سبب بنے کہ میرا کپڑا یا میرا جسم نجس ہو جائے. یہ خیال کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ میں گاڑی لے کر چلا یا ٹرین رکی پلیٹ فارم پہ، میں نے دیکھا جلدی سے نماز پڑھو، اور وہیں کسی نے خدا نہ خواستہ، انڈیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہیں پر کچھ نجس چیز اور میں نے پڑھ لی اور میرا کپڑا نجس ہو گیا. تو ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر میرا کپڑا یا میرا جسم نجس ہو جائے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زمین برابر ہونا چاہیے. جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں اونچی نیچی زیادہ نہ ہو، برابر ہونا چاہیے. اور علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں اور جہاں میں سجدہ کر رہا ہوں اس میں 4 انگلی ملی ہوئی، 4 انگلی سے زیادہ اونچ یا نیچ نہیں ہونا چاہیے. 4 انگلی میں ناپ لوں. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، سجدگاہ لوگ بڑی بڑی لے آتے ہیں، اونچی اونچی، تو وہ سجدگاہیں جو کبھی کبھی کربلا یا دوسری جگہوں پر ملتی ہیں وہ ایز سنبل بنا دیتے ہیں وہ. لیکن میں یہ نہیں کہ میں خیال نہ کروں. ہاں اکثر لوگ خیال کرتے ہیں بنانے میں بھی وہ لوگ، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ رکھنے کے لیے شو پیس کے طور پر آپ سجانے کے لیے بناتے ہیں. ہم سمجھے سجدگاہ لے کر چلے آئے، لیکن ہمیں خیال کرنا وہ سجدگاہ اتنی چوڑی نہ ہو، 4 انگل سے زیادہ اونچی نہ ہو. اگر وہ 4 انگل سے زیادہ اونچی ہو گئی 4 انگلیوں سے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ زمین کو برابر ہونا چاہیے. یا کبھی کبھی لوگ ایک سجدگاہ کی جگہ 2 سجدگاہیں رکھ لیتے ہیں، کبھی ہوتا ہے دیکھا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو 2 سجدگاہ رکھنے کی صورت میں وہ اتنی اونچی ہو جائے، بلکہ ہم خیال کریں کہ اس سے اونچی نہ ہونے پائے، اس 4 انگل سے اونچی نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، تبھی ہماری نماز صحیح ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک بار میں اور دہرا دیتا ہوں جلدی تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. سب سے پہلی بات کیا؟ مباح ہو. دوسری بات چلتی ہوئی نہ ہو. تیسری چیز جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں وہاں میرے لیے ٹھہرنا حرام نہ ہو. نبی کریم اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی قبر کے آگے نہ ہو. سجدگاہ کی جگہ پاک ہونا چاہیے. ایسی جگہ نماز کی نہ ہو جہاں میرے کپڑے یا ہاتھ وغیرہ جسم نجس ہو جائے. پھر برابر جگہ ہونی چاہیے. 4 انگل سے زیادہ میری سجدگاہ کی جگہ اور میرے کھڑے ہونے کی جگہ میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.